السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسول النبی المعین المدین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین لمن الشاکرین۔ محترم حضرات، آج ہم نے اپنا عنوان سخن نماز کو بنایا ہے۔ نماز کے متعلق کچھ سننے سنانے سے پہلے ایک مرتبہ آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے مکہ شریف کی سرزمین پر سب سے پیارا اسلام، سب سے اچھا اسلام، سب سے افضل و اعلیٰ اسلام، ہم سب کو مذہب اسلام عطا کیا اپنے محبوب کے صدقہ طفیل میں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کو مذہب اسلام دیا رب نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابوں کو آسمان سے نازل فرمایا، توریت، زبور، انجیل، قرآن مقدس۔ قرآن مقدس کو کس نبی پر نازل فرمایا؟ آخری پیغمبر آقا علیہ السلام، رحمت دارین، آمینہ کے لال، آمینہ کے قرار، عبداللہ کے صاحبزادے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی قرآن مقدس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی اور برا کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مومن پر فرض ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے۔ جب بندہ خدا، بندہ مومن نماز پڑھ کے اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرتا ہے نا، اللہ اس کے ہر ایک دعا، ہر ایک دلی مراد، ہر ایک منت و فریاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کے متعلق، نماز پڑھنے جب مسجد کی جانب جاؤ نا، تو دل بالکل صاف کر لینا کہ میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، نہ کہ تم شراب کی ہولی پر جا رہے ہو، نہ کہ تم جوا کھیلنے جا رہے ہو، نہ کہ تم چوری کرنے جا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں تو اس قدر جانا جس قدر کہ اپنے سارے گناہوں کو رب تمہارے دھو دے گا صرف توبہ کرنے سے، استغفار پڑھنے سے۔ لیکن تم یاد کر لو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہا ہے، اے موسیٰ، ایک 2 رکعت کی نماز ہوگی، وہ نماز فجر ہوگی، جس کو میرا بندہ عطا کرے گا، میرے رسول عطا کریں گے، رسول کے امتی ادا کریں گے۔ اس کی ادا کرنے کی برکت یہ ہوگی، جب وہ ادا کرے گا نا تو میں اس کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور اس کو میں اپنی پناہ دے دوں گا، اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اس کے پریشانی کو دور کر دوں گا، اس کے مشکل کو دور کر دوں گا اور اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ جتنے بھی گناہ کیے رہتے ہو مسلمانوں، میں بتا دوں آپ کو، مسجد کی جانب جاؤ، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، یار مزار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں وضو کرو جس وقت میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، ایسے وقت میں وضو کرو جس وقت وضو کرنا ناگوار گزر رہا ہو، وہ وقت ابھی چل رہا ہے، وہ وقت ابھی چل رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم، یعنی ٹھنڈی میں ایسے وقت میں وضو کرو جس وقت کی تمہیں وضو کرنا ناگوار گزر رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
حکم دے رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے اے موسیٰ ایک 4 رکعت کی نماز ہوگی اور نماز ظہر ہوگی جس کو میرا رسول اور رسول کی امتی ادا کریں گے. نماز ظہر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کی پہلی رکعت کی برکت یہ ہوگی جب بندہ خدا نماز ادا کرے گا تو پہلی رکعت کی برکت یہ ہے میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا. دوسری رکعت کی برکت یہ ہے جب کل میزانے پر آپ کا اعمال تولا جائے گا تو نیکی والے پلڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب میزان عمل پر آپ کے اعمال کو تولا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی والے پلڑے کو بھاری کر دے گا. تیسری رکعت کی برکت یہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے گا آسمان سے جو مغفرت کے لیے دعا فرمائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اور چوتھی رکعت کی برکت یہ ہوگی آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے. جنت کی حوریں تاک تاک کر آپ کو دیکھیں گی اور کل انہی حوروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نکاح قبول فرما دے گا. اللہ اکبر. مسلمانوں ذرا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے, کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے کہ نہ مجھ سے کچھ لے رہا ہے, صرف اتنا حکم دے رہا ہے کہ تم نماز پڑھو تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اے موسیٰ ایک 4 رکعت کی نماز ہوگی جس کو میرے رسول اور رسول کی امتی ادا کریں گے. اس کی برکت یہ ہوگی پہلی رکعت کی کہ میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا. نماز عصر کے متعلق کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز عصر کے متعلق کہ اس کی برکت یہ ہوگی میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا. عزیزان اسلامیہ جب نماز عصر کی بات آئی ہے تو میں نماز عصر کے متعلق ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, ذرا سماعت کریے گا, ذرا سنیے گا. بہت پیارا بات. صحابہ کرام ہیں, صحابی رسول ہیں, دماد پیمبر ہیں, فاتح خیبر ہیں, شیر خدا ہیں, مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں بتانے جا رہا ہوں. مقام صحبہ میں سو رہے تھے, نیند سے نماز عصر کی آذان ہوئی, مؤذن نے آذان دیا, نماز بھی ہو گئی. حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی. نماز عصر جیسے ہی قضا ہوئی حضرت علی جب نیند سے بیدار ہوئے ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے اور آنسو کا قطرہ جا کر گرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر, یعنی ان کے چہرے پر گرا. جب چہرے پر گرا تو میرے نبی ہیں فرماتے ہیں اے علی کیوں رو رہے ہو؟ علی نے فرمایا اے آقا نماز عصر قضا ہو گئی. نبی فرمائے ادا پڑھو گے یا قضا؟ علی کہے قضا تو پڑھوں گا ہی, ادا ہو جائے تو اور بہتر ہے. علی فرمائے قضا تو پڑھوں گا ہی, ادا ہو جائے تو اور بہتر ہے. آقا کریم کہے ذرا دھیر رکھو علی, ذرا صبر کرو علی, میں ابھی تمہاری نماز عصر کو ادا کراتا ہوں. ڈوبے ہوئے سورج کو اپنے انگشت کو اٹھایا مصطفیٰ نے, اپنے انگوٹھے کو اٹھایا اور کہا اے ڈوبا ہوا سورج تو لوٹ چلا آ, میرا علی نماز ادا کرے گا. اور نماز عصر علی ادا کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے, سورج ڈوب جاتا ہے. ذرا دیکھو مصطفیٰ کے اختیار کو دیکھو, مصطفیٰ کے پاور کو دیکھو. کئی جگہ پر آقا کی معجزہ ہے. سورج کو پلٹوایا, چاند کو 2 ٹکڑے کیے میرے آقا نے. سوچو مسلمانوں, کچھ لوگ ہیں معاذ اللہ آقا کے بارے میں الٹی سیدھی بات بولتے ہیں, نبی کے بارے میں بولتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کا ایک سجدہ ہمارے زندگی بھر کے سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن معاذ اللہ وہ لوگ قربان جاؤ مسلمانوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری عمر یدی 63 سال سے بیسی ہو گئی. معاذ اللہ نبی کی عمر 63 سال تھی, نبی کی عمر 63 سال تھی. نبی نے 40 برسوں کی عمر میں اعلان فرمایا, اس کے بعد 23 سالوں میں قرآن مجید کو نازل فرمایا. نبی کی عمر 63 سال تھی. معاذ اللہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کی عمر سے یدی میرا عمر زیادہ ہو جائے تو میں ان سے زیادہ نماز پڑھ لوں گا. لیکن مسلمانوں کے پتہ نہیں کہ میرے نبی کا ایک سجدہ مسلمانوں کے تمام زندگی بھر کے سجدوں کے برابر نہیں ہو سکتا. نماز عصر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ ایک 4 رکعت کی نماز ہوگی جس کو میرا رسول اور رسول کی امتی ادا کریں گے, جس کے ادا کرنے کی برکت یہ ہوگی جب ادا کریں گے نا تو پہلی رکعت کی برکت یہ ہوگی کہ میں اس کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا. اور اس کے سارے دعا جب نماز عصر پڑھ کے جب وہ دعا کرے گا نا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے تو میں اس کے ہر دعاؤں کو قبول مقبول فرما دوں گا اپنی بارگاہ میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اے موسیٰ ایک 3 رکعت کی نماز ہوگی نماز مغرب کے متعلق, ایک 3 رکعت کی نماز ہوگی جس کو میرا رسول اور رسول کے امتی ادا کریں گے, جس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ نماز پڑھ کر جب بندہ خدا رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت مانگے گا نا تو میں اس کے ہر حاجت کو پوری فرما دوں گا.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اے موسیٰ ایک 4 رکعت کی نماز ہوگی نماز عشاء کے متعلق نماز عشاء ہوگی جس کو میرا رسول اور رسول کے امتی ادا کریں گے، اور ادا کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ میں پہلی رکعت میں اس کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور اس قدر مٹا دوں گا جیسے کہ بچہ ابھی ابھی صاف و پاک ہو کر آیا ہو۔ میں بتا دوں مسلمانوں، سب سے پیارا مذہب اسلام ہے۔ سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کچھ لے رہا ہے نہ دے رہا ہے۔ اگر باپ بیٹے کو پڑھاتا ہے نا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سوارتھ ہوتا ہے، ماں بیٹے کو پڑھاتی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سوارتھ ہوتا ہے، وہ بھی لالچ سے پڑھاتی ہے کہ کل بیٹا میرا بڑا ہو کر دولت کمائے گا، پیسے کمائے گا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بن سکے گا۔ لیکن میں بتا دوں، بڑھاپے میں اولاد جب بیوی سے ہو جاتا ہے شادی نا، آج کے معاشرے کا تو حال یہ ہو چکا ہے، جب بچے کی شادی ہو جا رہی ہے نا تو ماں جو سوچ کر پڑھاتی ہے وہ پورا نہیں، صرف دیوانے ہو جا رہے ہیں بیوی میں۔ بیوی اتنی قیمتی ہو جاتی ہے نا کہ ماں کو پوچھتا تک نہیں بیٹا کہ ماں تم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، صرف اپنے بیوی کو لے کر دیوانہ ہو جائے گا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، میرا رب کتنا بہتر ہے، میرا رب کتنا افضل و اعلیٰ ہے، نہ مجھ سے کچھ لے رہا ہے نہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے، صرف دعا تو ہاتھوں کو اٹھا کر تو دیکھو، میرا رب دینے والا ہے، میرا رب عطا کرنے والا ہے، عطا کرے گا، وہ آپ سے کچھ لے نہیں رہا ہے۔ لیکن آج کے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے، اللہ اکبر، 1450 سال پہلے مجھے مذہب اسلام ملا، میرے نبی نے مذہب اسلام کو پھیلایا، ابو بکر صدیق، عثمانی غنی، حضرت مولا علی، عمر فاروق اعظم، تمام صحابہ کرام اور بھی دیگر صحابہ کرام قربانیاں پیش کر دی اپنی مذہب اسلام پھیلانے کے لیے۔ لیکن آج کے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، انسٹاگرام پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، ایک مسلمان لڑکی اتنا بیکار کام جس سے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو میں کر رہا ہوں میرا ایمان نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، رونے کا مقام ہے مسلمانوں۔ ذرا دیکھو آپ، آج لڑکی مسلمان کی ایسی کام کسی غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر کر رہی ہے، کسی غیر مسلموں کے ساتھ کر رہی ہے، کسی غیر ہندوؤں کے ساتھ کر رہی ہے، کسی غیر کے ساتھ کر رہی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان اس سے خارج ہو چکا ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ یہ رونے کا مقام ہے مسلمانوں۔ ذرا دیکھو آپ، معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے، باپ اگر کنٹرول کر سکے تو بیٹی کو کنٹرول کر لے، لیکن ماں باپ کوئی دباؤ نہیں دیتے ہیں۔ باہر جانا ہے جاؤ پڑھنے، لیکن صحیح طریقے سے پڑھو، رب نے زندگی دیا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے گزارو تاکہ اللہ بھی راضی رہے اور مصطفیٰ بھی راضی رہے، ماں باپ بھی راضی رہیں۔ اگر کیا کرو گی زندگی گزار کے دنیا میں، جب رب ناراض رہے گا، ماں باپ ناراض رہیں گے، مصطفیٰ ناراض رہے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جینے سے مسلمانوں۔ ذرا میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ ایسے وقت میں وضو کرنا جس وقت میں وضو کرنا ناگوار گزر رہا ہو، وہ وقت ابھی چل رہا ہے، وضو کرو۔ ایک صحابی رسول کو دیکھو ذرا، صحابہ کرام آقا کی الفت و محبت میں کس قدر اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ آقا جب وضو کرتے تھے تو وضو کے پانی کے قطرے کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے کہ آقا کے پانی کا وضو کیا، آقا کے وضو کرنے کا پانی ہے یہ، اس کو اپنے چہرے پر ملنے سے میرے چہرے کی خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ آج کے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ میں بتا دوں آپ کو، دنیا والوں، دنیا بہت عجیب ہو چکی ہے، بہت الگ طریقے میں ہو گئی ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ میرا مذہب اسلام اتنا تک چھوٹ دیتا ہے، جتنا پیارا مذہب ہم لوگ کو ملا ہے نا اتنا پیارا مذہب کسی کا نہیں مسلمانوں۔ مذہب اسلام تو اتنا تک حکم دے رہا ہے کہ جب قاضی نکاح پڑھانے جاتا ہے نا، عالم حافظ یا قاری یا قاضی نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو پہلے بیٹی سے اجازت لیتے ہیں، اگر بیٹی اجازت دیتی ہے تبھی نکاح ہوتا ہے فلاں کے ساتھ، اگر اجازت نہیں دے گی تو تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اس کا نکاح قبول نہیں ہوگا بیٹی کو۔ لیکن آج کے دور کا حال یہ ہو چکا ہے کہ بیٹی یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ میرے باپ کا عزت کتنا بڑا خراب ہو رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہو، انسٹاگرام پہ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہو، یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہو، ارے ڈال رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایسا ڈالو کہ جس سے تمہیں پتہ نہیں ہے، ایسا کام کر رہے ہو، ایسی چیز کو پھیلا رہے ہو کہ جس سے تمہاری دنیا دیکھ کر ہنس رہی ہے، جسے دیکھ کر دنیا مذاق اڑا رہی ہے، ارے فلاں کی بیٹی ایسا کر رہی ہے۔ ارے مسلمانوں، ابھی بھی وقت بچا ہوا ہے،
لیکن اب تو کیا کر پاؤ گے، اب تو ایمان نکل گیا، لیکن پھر بھی میرا رب حکم دے رہا ہے کہ ابھی بھی آؤ، سچے دل سے توبہ کر لو، پھر بھی میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اب کوئی چانس نہیں بچا ہے مسلمانوں، اب کیا کرو گے، رونے کا مقام ہے مذہب اسلام کا، تم لوگ مذہب اسلام کے ساتھ اتنا مذاق بازی کر رہے ہو۔ ارے مسلمانوں، رونے کا مقام ہے، 1450 سال بیتے، میرے آقا نے مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنے ظلم کھائے، کتنے تکلیف اٹھائے، کتنے درد اٹھائے، اور اس مذہب اسلام کا تم بے عزتی کر رہے ہو، اس مذہب اسلام کا تم عزت لٹا رہے ہو۔ ارے مسلمانوں، قربان جاؤ اپنی جان پہ مسلمانوں۔ بس میں اپنی اتنی ہی بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی حیات باقی رہے گی تو اگلا تقریر آپ تک ضرور پہنچاؤں گا اگلے جمعہ تک انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔